بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کی شب کو مارز وجود میں آیا۔ اس مملکت خدا داد کی بنیادوں میں ہمارے لاکھوں بزرگوں، جوانوں، ہماری عورتوں اور بچوں کا خون شامل ہے۔ آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو شاید ان کنوؤں کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں کے باقیات ڈھانچوں کی شکل میں شاید آپ کو مل سکیں، جنہوں نے اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے قیام پاکستان کے وقت ان کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ فوج اور سیکورٹی اداروں کا کردار کسی ملک کے لیے بالکل ایسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے ایک گھر اور اس کے ارد گرد چار دیواری، کہ جتنی چار دیواری مضبوط ہوگی وہ گھر اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک الحمدللہ ہمارا دفاع بہت ہی مضبوط اور اطمینان بخش رہا ہے۔ اس بات کا اظہار قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبات میں کئی دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور دنیا کی کوئی طاقت میرے ملک کو نہیں توڑ سکتی۔ ہماری دفاعی صلاحیت کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے جو سربراہ ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف صاحب ہیں۔ کچھ عرصہ سے یہ جو ایک فیشن چل پڑا ہے کہ چوکوں پر اور چوراہوں پر فوج کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں سے میں مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے اور ہمارے فوجی جوان جنگی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا ویژن بہت کمزور ہے، یا پھر انہوں نے وہ ٹینک دیکھے ہیں جو کہ اپنی کارکردگی دکھا کر ایک یادگار کے طور پر کسی نہ کسی وجہ سے کسی چوک یا چوراہے پر نصب ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ٹینکوں کی گھن گرج سنی ہے یا ہمارے فوجی جوانوں کا جذبہ ایمانی دیکھنا ہے، جوش و جذبہ دیکھنا ہے، قربانی کا جذبہ دیکھنا ہے، تو وہ ان میدانوں میں تشریف لائیں جہاں پر یہ جنگی مشقیں کی جاتی ہیں۔ وہاں آ کر ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ کس جذبہ ایمانی سے سرشار ہے۔ جنگیں کبھی بھی اسلحے کی زور پر نہیں لڑی جاتی ہیں، یہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے، اور یہ جذبہ ایمانی ہے جس کی بدولت ہمارے جوان کبھی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جب کبھی موقع آیا انہوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنے سے بھی گریزاں نہیں کیا۔ در حقیقت جب آپ فوج کو تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ ان ماؤں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ان بہنوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے سہاگ اور اپنے بیٹے اس مادر ملت پر قربان کر دیے۔ ہماری وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے جسم پر وردی سجا کر انہیں بارڈر پر بھیجا اور واپسی پر پرچم میں لپٹے ہوئے ان کے جسم وصول کیے، آپ ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کو ان مفادات سے دور رکھنا چاہیے جو کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنی محفلوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر یا میڈیا پر بیٹھ کر فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو اس وقت سے خوف کھانا چاہیے جب مسجدیں ان کی ہوں گی اور فوج کسی دوسرے ملک کی ہوگی۔ وہ ہمارے لیے ایک عبرت کا سماں ہوگا۔ آج بھی ہمارا جب کوئی فوجی قافلہ کسی سڑک سے گزرتا ہے تو ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنوں کے لبوں پر ان کی سلامتی کے لیے ورد جاری ہو جاتا ہے۔ آج بھی جب ہم کسی فوجی کی شہادت کا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ چند مفاد پرست لوگوں کو چھوڑ کر آج بھی ہماری عوام فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔